الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے تمام ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17۔ سبق نمبر 17 مدات کی تختی ہے، تو مدات کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ لکھا ہے کہ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ، سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ چلیں ایک ایک قواعد کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اچھا، ہم نے پچھلی تختیوں میں پڑھا ہے حروف مدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یعنی حروف مدہ کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ حروف مدہ کیا ہوتا ہے۔ اب حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ اسی طرح مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ ہو اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ اسی کلمے میں اگر حمزہ آ گیا، جیسے جاء اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، اور دوسرے کلمے میں آئے گا۔ اب دیکھیں فی ایک کلمہ ہو گیا، انفسکم، اب یہ دوسرے کلمے میں حمزہ آ گئی تو مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور مد منفصل آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ مد کا معنی ہے دراز کرنا یعنی کھینچنا، تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ کتنا؟ لکھا ہے کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، جاء، اسی طرح مد منفصل کا فی انفسکم، اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ اس کو آپ نے 2.5 الف، 2 الف یا 2.5 الف آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، 2 یا 2.5 الف تک۔ چلیں اس کے بعد لکھا ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب حروف مدہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، تو اب دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کے بعد نون کے اوپر تشدید آ گئی تو یہ سکون اصلی ہے، تو اس میں مد لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، کس طرح؟ جانن۔ اسی طرح مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ حروف مدہ کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ حروف مدہ ہو اس کے بعد سکون اصلی ہو۔ اسی طرح حروف لین کے قواعد بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ اب یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، تو حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو یہاں سکون اصلی آ گئی تو مد لین لازم ہوگا۔
مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ یہ 4 قواعد آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، بہت ہی آسان ہیں۔ اسی طرح مد عارض، اچھا یہ یاد رکھیے گا مد عارض جب بھی آتے ہیں، اور اس پہ زیادہ توجہ بھی دیجیے گا کہ قرآن پاک میں اکثر ہر آیت کے آخر میں مد عارض ہوتی ہے، یا مد عارض ہوگی یا مد لین عارض ہوگی۔ تو یہ ویسے تو سارے ہی اہم قواعد ہیں، پر اس پہ خاص توجہ دیجیے گا۔ ہاں، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اور جہاں پر آپ وقف کریں گے تو وہاں مد عارض کا قاعدہ ہو تو آپ نے کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ لکھا ہے کہ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، ٹھیک ہے، یہاں مد عارض ہو رہی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد ہاں عارضی سکون ہے، اسی وجہ سے مد عارض ہوگی۔ اسی طرح مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگی، یعنی حروف لین ہو اس کے بعد عارضی سکون آ جائے، اور یہ سب وقف میں ہی، جہاں پر آپ وقف کریں آیت کے آخر میں، یا آیت اگر ختم نہیں بھی ہو رہی، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو، آپ جہاں پر رکیں گے وہاں پر آپ دیکھیں حروف لین ہے یا حروف مدہ ہے تو وہاں پر آپ نے ہاں مد عارض اور مد لین عارض کرنی ہے، آخری لفظوں کو کھینچنا ہے آپ نے۔ اس کو کھینچیں گے کتنا؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھاؤں، ساتھ میں آپ لوگ پڑھیں اور ساتھ میں پریکٹس بھی کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ ہاں آپ کو اس قواعد کی بھی سمجھ آئے گی، اور پڑھنا کس طرح ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء، جیء، واللائی، سیئت، اولئک، حدائق۔ اب یہ دیکھیں ان سب میں مد متصل ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ گیا۔ اب جاء، جیء، واللائی، سیئت، اولئک، حدائق، ان سب میں حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو سب میں مد متصل ہوگا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ قروء، اولیاء، بما انزل۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بما، اس کے بعد انزل، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی۔ ایک کلمہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک کلمہ کب بنتا ہے؟ جب 3 حروف ایک کلمے میں آ جائیں۔ اب با، میم، الف، یہ 3 حروف آ گئے، یہ ایک کلمہ بن گیا۔ اس کے بعد انزلہ، یہ دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی، اسی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگی، ٹھیک ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ قالوا آمنا، اس میں بھی مد منفصل ہوگی کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یا ارض، ہؤلاء، یا بنی اسرائیل،
ईला, ضالن। اب یہاں دیکھیں مدے لازم ہوگی کیونکہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے یعنی تشدید ہے تو مدے لازم ہوگی۔ ضالن، دابتن، آل، آنا۔ اب یہاں پر مد لازم ہوگی کیونکہ ویسے تو یہاں حروف مدہ الف مدہ نہیں ہے، نہ واو مدہ نہ یا مدہ، بلکہ کھڑی حرکات آ گئی، کھڑا زبر، اور کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اسی وجہ سے ہاں کھڑا زبر آ گیا، تو پھر بھی اس کے بعد سکون اصلی ہے، جزم ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ الذکرین، جان، مدہامتان، اتحاجونی، کافتن، الحاقۃ، والصافات، حاجوک، وحاجہ، تحاضون، یحاضون، ان یتماسا، ولا الضالین، اور وقف جب کریں گے ولا الضالین۔ اب اس میں دو قاعدے لگ رہے ہیں، ایک تو مد لازم ہو رہی ہے، حروف مدہ ہے، ضاد الف زبر ضا، پھر لام کے اوپر تشدید آ گئی، سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگی، اور اس کے بعد لام یا ذیلی یعنی یا مدہ آ گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے بعد نون کو ہم نے وقف میں ساکن کر دیا، تو یہاں پر مد ہاں عارض بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں، وقف جب کریں تو اس کو آخر میں کھینچیں بھی۔ وَلَا الضَّالِّينَ، یا اولی الالباب، اب جب وقف کریں گے تو یہاں مد عارض ہوگی کیونکہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، یا اولی الالباب یتساءلون، وقف میں یتساءلون، رب العالمین، وقف میں رب العالمین، خوف، اور وقف میں خوف کیونکہ یہاں پر ہاں واو لین کے بعد عارضی سکون ہے تو مد لین عارض ہوگی اس میں، ٹھیک ہے۔ خوف، قریشن، وقف میں قریش۔ الحمدللہ یہ 17ویں تختیبی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ ہاں اس کے قواعد ہاں آپ پلے اسٹور سے مدنی قاعدہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو ان قواعد کو بار بار دہرائیں، زبانی یاد ہوں تو زیادہ بیسٹ ہے، اس کو زبانی یاد کریں اور اس کے بعد پھر میری ویڈیو دیکھیں اور اس میں آپ سمجھیں، قواعد کو بار بار بغور دیکھیں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بہت ہی آسان ہے، اس کی مشق کریں، بار بار دہرائی کریں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو اپنے قریب کسی قاری صاحب سے پوچھیں یا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، آگے انشاءاللہ عز و جل ہم اور بھی ویڈیوز اس میں ڈالیں گے تو وہ بھی آپ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان تمام قواعد کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اس قرآن پاک کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔